مقام تک پہنچے ہوئے اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ مجھے ایک بڑی عظیم عالم نے یہ حدیث آئی تھی تو اس وقت کیا کہا تھا ابدال کی تشریح میں، میں وہ جرأت اپنے اندر نہیں پاتا کہ میں اس تشریح کو نقل کروں۔ وَسَيُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ سَبَبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُغْرِقُهُمْ حَتَّى لَوْ قَاتَلَتْهُمُ الثَّعَالِبُ غَلَبَتْهُمْ وَسَيُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ سَيْبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُغْرِقُهُمْ۔ اور ایسے عجیب قسم کے فتنے، آزمائشیں، عذاب، سزائیں آئیں گی کہ اللہ کی برا۔ یہ بھی ہوگا ملک شام میں، اور لوگ اس قدر کمزور پڑ جائیں گے کہ لومڑیاں بھی اگر حملہ کر دیں گی تو مقابلہ نہیں کر پائیں۔ ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 12,000 إن قلوا و15,000 إن كثروا۔ پھر اللہ تعالیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، ان کی نسل میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا، اور ان کے ساتھ 12 یا 15,000 لوگ ہوں گے بس۔ امارتهم او علامتهم امد على 3 رايات۔ جب کوئی فوج اپنی کارروائی کرتی ہے تو اس میں ایک کوڈ ورڈ طے ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے کوئی ایک آدھ کوڈ ورڈ طے ہوتا ہے۔ تو وہ جو لوگ ہوں گے 12 یا 15,000، ان کے درمیان کا کوڈ ورڈ جو ہوگا وہ امت ہوگا۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ امت کی جامع تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جامع تربیت کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور، کچھ نہیں۔ اس پر میں جتنا دکھی ہوں، میرے دکھ کو سمجھنے والا بھی آج تک مجھے نہیں ملا، بالکل نہیں۔ راز کو راز رکھنا، ایک اجتماعی ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا، کسی قائد کی قیادت میں کام کرنا، اس کی کوئی تربیت ہوئی ہے ہماری؟ کیوں بھائی؟ تین جھنڈے ہوں گے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، جو ان کے مقابلے میں ہوں گے، ان کے 7 جھنڈے ہوں گے۔ کیا تفصیلات اس دور میں منطبق ہو رہی ہیں میں نہیں بتاؤں گا، جو فیس دے گا اس کو بتاؤں گا۔ شہادت یہ ہے فیس، بیگم سے پوچھ کے آیا، مت ڈلے گی، اور کل کو خانقاہ سے واپس بلا لے گی۔ ہاں یہ امید ہے، تم مکاری کر سکتے ہو، وہ بہت اچھی ہے۔ اللہ، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کاش ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ لیس من صاحب رایۃ الا وهو یطمع بالملک۔ یہ جو 7 گروپ ہوں گے مخالف، ان کا مطمع نظر صرف حکومت پر قبضہ کرنا ہو۔ ان کے سامنے کوئی اصلاحی منصوبہ، عدل و انصاف کا قیام، غربت اور جہالت سے لوگوں کو نکالنا، یہ سب کچھ نہیں ہو، ان کو کرسی چاہیے۔ فَيَقْتَتِلُونَ وَيُهْزَمُونَ، اور شروع میں شکست ہوگی،
ثم يظهر الہاشمی، پھر اللہ تعالیٰ خاندان نبوت کا ایک فرد کو کھڑا کرے گا. فَيُرُدُّ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ إِلْفَتَهُمْ وَنِعْمَتَهُمْ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوشحال کر دے گا، پرسکون کرتا ہوں وَنِعْمَتَهُمْ. فَيَكُونُونَ عَلَى ذَلِكَ، پھر وہ اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہوں گے یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا جب دجال نکل آئے گا. اس حدیث کو حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد. بہت سی حدیث ہیں، بہت سی حدیث ہیں اس موضوع پر. میں اس لیے یہ باتیں آج کل بہت بیان کر رہا ہوں، اللہ عالم بالصواب، کہ ہمارے اندر بھی موجودہ حالات کی رعایت کرتے ہوئے شریعت کی روشنی میں دھیرے دھیرے بلکہ تیز رفتاری سے اجتماعی نظام کے تحت جینے کی مشق ہونی چاہیے. یہ مشق نہیں ہوگی تو ہم قافلے سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. ملک شام کے موجودہ حالات نے یہ بالکل بتا دیا ہے کہ اب بہت جلدی دنیا کا نظام بدلنے والا ہے. ہمارے ملک میں اس کا کوئی تذکرہ میرے علم کے مطابق نہیں ہو رہا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا پورے احترام کے ساتھ کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. اس لیے ہمارے ملک کے مسلمان 100% بے خبر ہیں. اجتماعی نظام کے تحت جینے کی مشق پہلے سے کرنی پڑتی ہے. دھیرے دھیرے وہ مزاج بنتا ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ، سمع و طاعت کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ رہیں، ورنہ بالکل انفرادی دینداری ہے ہماری. اسلام میں اجتماعی نظام کو قائم کرنے کے لیے کیسی عادت ڈلوائی ہے پہلے دن سے. نماز بھی اجتماعی ہے، زکوٰۃ بھی اجتماعی ہے، اور یوں کہنا چاہیے کہ اجتماعی تھی. ہم لوگوں نے زکوٰۃ کو اجتماعی نہیں رکھا، اس کو انفرادی بنا دیا. روزے تراویح بھی اجتماعی. آپ غور کریں، ایک مہینے میں پوری امت مسلمہ ایک ساتھ روزہ رکھتی، ایک اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے اس انفرادی عمل میں بھی.